रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मैमूना बिनते साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा थी, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नकल फरमाती हैं। वो फरमाती हैं, वो औरत जो अपने अहल के अलावा दूसरों के लिए जीनत इख्तियार करती है, कयामत के दिन तारीकी में होगी, अंधेरी में होगी, अंधेरे में होगी, और उसके लिए कोई रोशनी नहीं होगी, कोई नूर नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन औरतों को सबक सीखना चाहिए जो औरत इसलिए बनती संवरती हैं ताकि मर्द उसकी तरफ माइल हों, मर्द को अट्रैक्ट करने के लिए, मर्द को इंप्रेस करने के लिए और मर्द को अपनी तरफ माइल करने के लिए। यानी मर्द से मुराद शौहर की बात नहीं कर रहा, गैर मर्दों की बात मैं कर रहा हूं। उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए जो औरतें बनती संवरती हैं, वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रही हैं और आखिरत भी बर्बाद कर रही हैं। अब अगर एक हदीस में आपको सुनाऊंगा तो उस हदीस के तेवर से, अंदाज से और जलाल से आप समझ जाएंगी कि ऐसी औरतों के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल आज़म ने औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर और ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। लानत फरमाई है। लानत का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से दूर। आप जरा सोचो, आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, आज हमारी बच्चियों का हाल क्या है, आज खवातीन इस्लाम का हाल क्या है। इसी के साथ साथ एक और बीमारी भी चल रही है, और वो बीमारी है मर्दों के साथ तन्हाई में मिलना। यह कोई मामूली जुर्म नहीं है, यह बहुत बड़ा जुर्म है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नकल फरमाते हैं, कोई शख्स हरगिज़ किसी औरत के साथ खलवत इख्तियार न करे और न ही कोई औरत बगैर महरम के सफर करे। एक रिवायत में है, हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नकल फरमाते हैं, औरतों के साथ खलवत इख्तियार करने से बचो, यानी तन्हाई इख्तियार करने से बचो। कसम उस जात की, ये हुजूर फरमाते हैं, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई शख्स जब किसी औरत के साथ खलवत में होता है तो शैतान जरूर उनके दरमियान दाखिल होता है, और किसी शख्स का मिट्टी या कीचड़ के साथ खलत मलत होने वाले खिंजीर से चिपक जाना उसके लिए इससे बेहतर है कि उसके कंधे किसी औरत के साथ लगें। अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए आप, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पेश नजर रखें और आज के माहौल का जायजा लें। मेरी वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो बहनें, वो औरतें जो बेदरेग तन्हाइयों के अंदर मर्दों से, लड़कों से मिला करती हैं, डरें कि कयामत के दिन क्या ये अदाब बर्दाश्त करने की ताकत है कि अल्लाहु अकबर, जिस औरत का जिस्म किसी गैर महरम के साथ कसदन लग गया, उस हिस्से को जहन्नम की आग की कैंची से काटा जाएगा। खवातीन इस्लाम, अब आइए मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदकारी से मुताल्लिक, ज़िना से मुताल्लिक, जो कि अब आम होता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, मुआशरे में इतना बढ़ता जा रहा है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। और कुरान की रोशनी में यह बात जहन के अंदर रख लें और अच्छी तरीके से रख लें, जब तक कि औरत न चाहे मर्द ज़िना नहीं कर सकता, इल्ला माशाअल्लाह। औरत की किसी हद तक नरमी, ख्वाहिश और लचकपन जब होता है, तब ज़िना की तरफ आदमी माइल होता है। पहले ज़िना की तरफ माइल होने वाली औरत होती है, या माइल करने वाली वो होती है। अल्लाहु अकबर। और इसको समझना है तो कुरान की रोशनी में समझें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जब चोरी का जिक्र किया तो पहले मर्द का जिक्र किया और फरमाया वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले और चोरी करने वाली दोनों का हाथ काट दिया जाए। लेकिन जब ज़िना की बात आई तो मर्द से जिक्र शुरू नहीं किया बल्कि औरत से जिक्र शुरू किया और फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, किसी के दिल में बुरा ख्याल पैदा ना हो, इसके लिए बात के अंदर भी लहजा कड़क होना चाहिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خواتین اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن کی روشنی میں بتایا فلا تخضعن بالقول، واضح طور پر فرمایا کہ لچکدار لہجے کے اندر مردوں سے غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کیا بتاؤں، آج تو مرد عورتوں کے دھکوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن العیاذ باللہ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کس کا دھکا لگ رہا ہے اور کس کا نہیں لگ رہا۔ بچو، قیامت کے عذاب کو پیش نظر رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ تصور کیا جائے کہ زنا کرنے سے مرنے کے بعد ہی عذاب ہوگا۔ میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دوں، زنا کی وجہ سے کون سے 6 نقصانات ہوتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا کے اندر اور 3 آخرت میں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المسلمین ایاکم والزنا، اے مسلمانوں زنا سے بچو، فإن فیہ 6 خصال، اس میں 6 نقصانات ہیں۔ زنا میں 6 نقصانات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں۔ پہلا ہی نقصان سن کر کے خواتین اسلام سمجھ جائیں کہ آج بہت زیادہ میک اپ کی، سب اس میں گرفتار نہیں ہیں، لیکن یہ میک اپ کا رواج اتنا جو عام ہو گیا اور لاکھوں روپے جو بیوٹی پارلر کے اندر اور یہ ساری چیزوں میں جو خرچ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسی چہرے کو چمکتا بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں جو میک اپ کراتی ہیں وہ آوارہ ہیں، نہیں، لیکن اب معاشرے کے اندر یہ رواج بن پڑا ہے اور چل پڑا ہے اور اسی کی طرف عورتوں کی توجہ۔ لیکن اگر کوئی عورت چاہتی ہے اس کے چہرے کی چمک بے پناہ ہو، چہرے کے اندر جاذبیت ہو، چہرے کے اندر نورانیت ہو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے خواتین اسلام، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز ادا کرے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، اللہ ماشاء اللہ، رات تو سیریلوں میں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر گزرتی ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز مسلسل غربت۔ جو زانی یا زانیہ ہو وہ ہمیشہ غربت کی چکی میں پیسے جائیں گے، مسلسل ان پر غربت طاری رہے گی۔ اور تیسری چیز عمر کا کم ہو جانا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے 3 نقصانات ہیں زنا کے حوالے سے۔ اور آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں، پہلی چیز اللہ کی ناراضگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس میں طاقت ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے؟ اور وہ اگر ناراض ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا نعمتیں میسر ہوں گی۔ تو آخرت میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں زنا کرنے والوں کو، ان میں سے پہلی تکلیف ہے اللہ کی ناراضگی۔ دوسری تکلیف برا حساب و کتاب، ان سے حساب بہت سخت لیا جائے گا اور حساب و کتاب کے اندر ان کی حالت بڑی خراب ہو جائے گی۔ تیسرا دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا، یعنی طویل زمانے تک۔ آگ کی بات کی گئی، آپ ذرا سوچو، آج چہرے پر ایک دانہ نکل آئے یا داغ لگ جائے تو ہم اس کی تکلیف محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کے ازالے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر چہرے پر کسی اعتبار سے کوئی چیز لگانے پر چہرہ جل جائے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے چہروں کا حال قیامت میں کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جس طریقے سے آج باربیکیو کرتے ہیں،
तंदूरी सेकते हैं, ग्रिल के ऊपर घुमाते रहते हैं कि कहीं से ये चिकन कच्चा ना रह जाए या कच्ची ना रह जाए। हम उसको सेकते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। वो लोग जो ज़िना के मुर्तकिब होंगे, उनके चेहरों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग में ऐसे ही उलट पलट किया जाएगा। और वो क्या कहेंगे, कुरान वो भी कहता है, यकूलून, वो कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश कि हम अल्लाह की बात मानते, अल्लाह की इताअत करते और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते। सोचो, जहन्नम की आग अगर सुई के सुराख के बराबर भी जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, अच्छी तरीके से जहन के अंदर इन चीजों को महफूज कर लो, फहाशी के करीब न जाओ। और ये भी याद रखें, अब बहुत सारों को देखा देखी लोग फहाशी की तरफ बढ़ रहे हैं। फलां ने शादी में ये बेहयाई की, हमारे यहां भी ये बेहयाई होनी चाहिए। फिर वो बेहयाई फैलती चली जाती है, जिसके सबब से मुआशरे के अंदर बेहयाई फैली या जिसने बेहयाई को फैलाई उसका अंजाम भी कुरान में बयान कर दिया गया। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक वो लोग जो बेहयाई को फैलाने से मोहब्बत करते हैं ईमान वालों में, उनके लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत वाला अजाब है। ऐ खवातीन इस्लाम, अच्छी तरीके से जहन में रख लो कि ज़िना बदतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। इससे बचना हर एक मर्द और औरत के लिए जरूरी है। और यह ना समझा जाए कि ज़िना जैसी बदकारी और बुरे काम के अंदर गुरबा शरीक हैं या गरीब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब तो अल्लाह रहम करम फरमाए, अल्लाह रहम करम फरमाए। वो लोग जो बहुत ज्यादा खुशहाल हैं सीरियल देखकर, गंदगी देखकर, अब बेगैरत मर्द अपनी बीवियों को दोस्तों के हवाले करते हैं और इस तरीके से ज़िना को प्रमोट करते हैं। और हालात ये बन चुके हैं कि अल्लाह रहम करम फरमाए, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का जज्बा जैसे खत्म हो चुका है और दुनिया शायद ये सोच रही है कि ऐश की जिंदगी गुजार लें। सुन लो, कान खोल करके सुन लो, ये चंद दिनों की जिंदगी को अगर गुनाहों के अंदर गुजारे तो इसका अंजाम बहुत सख्तरीन होगा। आइए मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस कौम में जिना और सूद आम हो जाए और लोग उसमें कसरत से मुब्तला हो जाएं तो वो लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को उतार लेते हैं। यानी जिना करने वाला खुद और जिना करने वाली खुद अल्लाह के अज़ाब को गोया के दावत दे रहे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़िना की वजह से अल्लाह दुआओं को कबूल भी नहीं फरमाता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, ज़िना ईमान के मुनाफी है। यानी ज़िना करने वाला जब ज़िना के अंदर मुलव्विस होता है तो उसके सीने से ईमान निकल जाया करता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। अब सबसे सख्त तरीन ज़िना करने वाले की सजाएं उसे सुने और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से पनाह मांगे। बुखारी शरीफ की एक तवील हदीस में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने जहन्नमियों के मुख्तलिफ मनाजिर देखने का तज़किरा किया। उनमें से मंजर एक ये भी था, अल्लाहु अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मनाजिर देखते 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 सरकार फरमाते हैं हम एक ऐसे सुराख तक पहुंचे जो तन्नूर की तरह। आप तन्नूर समझते होंगे, ये तन्नूर की जो रोटी बनती है ना, तो वहां जो तन्नूर के अंदर वो किया जाता है, अंदर से बहुत गहरा होता है और बाहर से सुराख होता है, अंदर रोटियां डाली जाती हैं और फिर उसमें से निकाला जाता है। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम एक ऐसे सुराख तक पहुंचे जो तन्नूर की तरह था, जिसका ऊपर का हिस्सा तंग और निचला हिस्सा कुशादा था। तो ऐसा ही मामला होता है, ऊपर का हिस्सा तंग होता है और अंदर का हिस्सा कुशादा होता है। सरकार फरमाते हैं उसके नीचे आग सुलग रही थी। जब आग की लपेट करीब होती यानी भड़कती तो वो लोग जो उस सुराख के अंदर थे वो सुराख के ऊपर आ जाते हैं, यहां तक कि निकलने के करीब हो जाते, और जब आग बुझ जाती तो दोबारा फिर उसमें लौट जाते और उसमें नंगे मर्द और औरतें थी। है अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत। बहुत बेहयाई फैलाई जा रही है और ज़िना को बिल्कुल कॉमन किया जा रहा है। याद रखें, इस बदकारी की सजा बर्दाश्त करना न किसी मर्द के बस में है न किसी औरत के बस में।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھیں۔ اب یہاں میں ایک تھوڑا سا رک کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بے حیائی کھلم کھلا نہیں ہو گئی؟ اب تو کہیں شادی میں جانے کا من ہی نہیں ہوتا۔ کیسی بے حیائی! پہلے تو ایسا تھا کہ شوہر ہی شب زفاف اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ ساری کائنات پہلے دیکھ لیتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں اسٹیج پر ہوتے ہیں، ہر لڑکا اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، نہ شوہر کو غیرت ہے اور نہ بیوی کو غیرت ہے۔ العیاذ باللہ! کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو اس بے حیائی اور کھلم کھلا اس بے حیائی کے جرم کے سلسلے میں؟ کیا وہاں عورت نقاب میں بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا وہاں عورت پردے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا وہاں عورت برقعے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ ایسا لباس جو شوہر کے لیے وہ پہنی ہوتی ہے، وہ لباس پہن کر وہاں بیٹھی ہوتی ہے، شوہر کی بھی غیرت مر جاتی ہے اور عورت کی بھی غیرت مر جاتی ہے، اور بے حیائی کے منظر کھلم کھلا ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے دیکھیے العیاذ باللہ وہ بے حیائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے، نہیں، ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ طبیعت کی غلام نہ بنے، مصطفیٰ پیارے کی کنیز بن کر زندگی گزارے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مرگی فٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے فٹ کی بیماری ہے، مرگی کی، سرکار اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں تو میں صبر کروں گی، لیکن توجہ سے سنیں، وہ خاتون کہتی ہے کہ حضور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں ہوش میں نہیں رہتی، مجھے پتہ نہیں ہوتا میری کیا حالت ہے، بس اتنی سی دعا کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، میرا سطر نہ کھلے، سرکار بس یہ دعا کر دیجئے، اس لیے کہ اس وقت میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار نے دعا بھی فرمائی، اور جب وہ نکلنے لگی اور جانے لگی سرکار کے پاس سے تو حضور نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ ذرا سوچو، بیماری میں بھی بے پردگی پسند نہیں، اور آج میں کیا بتاؤں کیا وجہ ہے کہ نیک بچے جنم نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ باکردار بچے جنم نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں عزت سر بلند کرنے والے بچے جنم نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ جب ماں کی گود ہی بگڑ جائے تو پھر بچوں کی زندگی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اے خواتین اسلام، یہ بات بہت پتے کی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی دولت آئی، کام والی کو رکھ لیا گیا، پیدا ہوا بچہ، اب ماں اسے نہلاتی نہیں، کام والی نہلا رہی ہے، کام والی اسے دودھ پلا رہی ہے، کام والی اسے بڑا کر رہی ہے، کام والی اسے کھلا رہی ہے، کام والی اسے اسکول لے جا رہی ہے، کام والی شاپنگ کے وقت اسے سنبھال رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس بچے کو ماں کا پیار ملے گا کب؟ کیا خالی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم ماں ہیں اور اسے اپنی ممتا نہیں دینی، اپنا پیار نہیں دینا؟ جب اس کی بنیادی ضرورت پیار کی، ماں کی گود سے پوری نہیں ہوتی تو پھر یہی بچہ پیار تلاش کرنے بھٹکتا رہتا ہے۔ اے خدا کی بندیوں، خیال کرو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، کب موت آئے گی پتہ نہیں، اور قبر و حشر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ عز و جل سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے۔ بہت سارے ارشادات ہیں جس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے گھڑی پر جب نظر کی تو محسوس ہوا کہ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اس پر کچھ گفتگو کر سکوں اور آپ کو کچھ باتیں پہنچا سکوں، اس لیے کہ دور دراز سے آپ آئی ہیں اور آپ کو پھر پلٹ کر اپنے گھر تک پہنچنا ہے۔ لیکن میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں، یہ ایک ہوم ورک کے طور پر سمجھیں، فقیر کی نصیحت کے طور پر سمجھیں اور اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر! پہلی چیز، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈریں اور تنہائی میں گناہوں کا پہاڑ کھڑا کریں۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ کس کے ذریعے؟
قرآن کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اور گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ عز و جل سے ڈرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور توبہ استغفار کرو. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اس محبت کو کیسے اپنے دل میں پیدا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھو، اور خاص طور پر جو مرد و عورت روزانہ 13 مرتبہ درود تاج پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سرکار کی محبت سے لبریز کر دے گا. بہت ساری بہنیں دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتی ہیں اور اپنے محرموں کے ذریعے یا کسی طریقے سے ہم تک اطلاع بھجواتی ہیں کہ حضرت اجازت ہو تو ہم دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں. میں ساری مومنہ عورت کو دلائل الخیرات شریف کے ورد کی اجازت دیتا ہوں. حضور کی محبت کے لیے یہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے. تیسری چیز، کسی کو حقیر نہ جانو. اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس خوبصورتی ہے، تمہارے پاس مرتبہ ہے، مرتبے سے مراد تم ساس ہو، مرتبے سے مراد اللہ نے تم کو سوسائٹی کے اندر بڑا مقام دیا ہے، تو کسی کو حقیر نہ جانو، ہر کمزور کو حقیر نہ سمجھا جائے. اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، حسن بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، گھر بھی اچھا دیا، لباس بھی اچھے دیے اور زیورات بھی اچھے دیے، تو کسی غریب کو معمولی کپڑوں میں دیکھ کر اسے حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے. تو حقیر نہ جانو. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندوں میں یا اس کی بندیوں میں کسی کو حقیر سمجھا جائے. چوتھی چیز، اپنے شوہروں سے وفاداری کرو. شوہروں سے وفاداری کرو. یاد رکھو اگر کسی نے شوہر سے بے وفائی کی، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد. پانچویں چیز، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا بھی کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں. چھٹی چیز، تربیت اولاد میں کوتاہی نہ کریں. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالیں. دیکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی گناہ میں گرفتار تو نہیں، اس کی عادتیں تو خراب نہیں، اس کے اخلاق تو خراب نہیں ہیں، وہ بے نمازی تو نہیں ہے، اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ملتا کس سے ہے، اس کی سنگت کیسوں کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کس قسم کی ہے، اس کے بارے میں پوری توجہ دیں اور تربیت اولاد میں کوئی کوتاہی نہ برتیں. آپ کہیں گے ابھی آج کے دور میں کہاں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، تو سن لو، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ رسول اعظم کا ارشاد گرامی ہے، ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کتنی محنت و مشقت کی، اگر نہیں کیے ہو تو اگر کوتاہی برتی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور آخری بات، خود بھی اور گھر والوں کو بھی دینی دنیاوی علم کے ساتھ اخلاق کے زیور سے آراستہ کریں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیو، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، بس آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. تمہیں کسی سیریل میں جا کر کے دیکھ کر کسی سے اپنی لائف گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہیروئن کی لائف دیکھ کر اس کی طرح لائف گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس تم پڑھو خاتون جنت کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت پر چلو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو تم بھی جنت کے مسافر بن جاؤ گی. آج ہمارا مزاج بدل چکا. خاتون جنت کے طریقے پر چلنے کی بجائے ہیروئن کے طریقے پر چلنے کا شوق، ہیروئن کے نقش قدم پر چلنے کے شوق نے تباہ کر دیا. کیا یہ سچ نہیں؟ کل تک جو گھر سکون کا گہوارہ تھا آج جہنم بن چکا ہے. کل تک جن گھروں کے اندر اطمینان اور سکون کی بارشیں ہوتی تھی، آج ان گھروں کے اندر ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. العیاذ باللہ. بہت ساری عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اور نہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں. بس اتنا کہوں گا، چند دنوں کی زندگی کو اتنی برباد نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے. اپنی چند روزہ زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول کے سانچے میں ڈھال دو تاکہ آخرت کی لمبی زندگی اطمینان سے گزار سکیں.